ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے امام شافعی کا قول ہے، اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو نظر کو تیز کرتی ہیں، اور 4 ایسی ہیں جو نظر کو کمزور کرتی ہیں، یعنی نگاہ کو کمزور کرتی ہیں، روشنی کو کمزور کرتی ہیں، دیکھنے کی قوت کو کمزور کرتی ہیں، اور یہی 4 بڑھاتی بھی ہیں، یعنی اسی طریقے کی 4 چیزیں بڑھاتی ہیں۔ جو چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں، یعنی جس سے نظر دیکھنے میں اضافہ ہو، تو وہ 4 چیزیں فرمائی انہوں نے کہ ایک تو یہ کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا، یعنی جب بھی بیٹھے ارادہ یہ رکھے کہ کعبے کی طرف ہی چہرہ ہو، یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ اب یہ کہ یہ عمل جب ہوگا جب بندے کی قدرت ہوگی، مثلا یہ کہ کوئی اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہ پوری ڈیسک اٹھا کے ٹیچر کے اپوزٹ تو نہیں رکھ سکتا، اگر کعبہ پیچھے تو جہاں کلاس لگی ہوگی اس کو وہیں بیٹھنا ہوگا، ایسی صورت میں تو نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پہ اس کو قدرت ہو کے کر سکتا ہے کہ گھر میں عموماً جہاں بیٹھنا ہو کوشش کرے کہ جب بھی بیٹھے کعبے کی طرف اس کا چہرہ ہو، یا کوشش کرے کھانا وغیرہ کھاتے وقت اگر بیٹھتا ہے تو اس پہ قدرت ہوتی ہے بندے کو کہ وہ تبدیلی کر سکتا ہے اپنی ڈائریکشن میں، تو اس طرح سے بیٹھے کہ کعبے کی طرف چہرہ ہو، یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا، یعنی نجاست سے پاک رکھنا، یہ بھی نظر کو تیز رکھتا ہے۔ اکثر لوگوں کے اندر میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے، تو اپنا لباس جتنا صاف ستھرا ہوگا یہ نگاہ کو تیز کرنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو نظر کو تیز کرتی ہے وہ رات کو سرما لگا کے سونا، تو یہ سنت بھی ہے کہ آدمی رات کو سرما لگا کے سوئے، تو اس سے بھی جو ہے آنکھوں کی روشنی وہ تیز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سبزے کی طرف نظر کرنا، یعنی ہرے کی طرف نظر کرنا، چاہے وہ ہریالی پیڑ پودوں کی ہو یا گھاس وغیرہ کی ہو، اس کو دیکھنا، اس کی طرف نظر کرنے سے بھی نگاہ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح 4 چیزیں ایسی فرمائیں کہ جن سے نگاہ کمزور ہوتی ہے، اور اس میں ایک یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا، یعنی قدرت کو جان بوجھ کے قبلے کی طرف پیٹ کر کے بندہ بیٹھے، اور قصد یعنی قصد کے ساتھ کہ ہاں کعبے کی طرف ہی پیٹ کر کے بیٹھوں گا جب، اور اگر بے دھیانی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس میں گناہ کچھ نہیں ہے، مگر احتیاط کرنی چاہیے کہ کعبے کی طرف اکثر پیٹ کر کے بیٹھنا یہ نگاہ کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح گندگی کی طرف دیکھنا، نجاست کی طرف دیکھنا نگاہ کو کمزور کرتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جو چیز بیت الخلاء میں خارج ہوتی ہے جسم سے تو اس کو دیکھتے ہیں، چاہے چھوٹا استنجا کرنے جائیں یا بڑا استنجا، اس کو دیکھتے ہیں، جو چیز نکلتی ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یورین وغیرہ کی طرف بھی اپنے نظر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نجاست کی طرف نظر ہے۔ تو اور بچوں میں بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر لیٹرنگ وغیرہ میں بیٹھ کے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ نجاست کی طرف ہی نظر کرتے ہیں، تو ان کو بھی روکنا چاہیے کہ گندگی میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے نگاہ کمزور ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ہوا کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا ہے، گندگی کی طرف دیکھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے سولی پہ چڑھے ہوئے آدمی کو لگاتار گھورتے رہنا، تو جس کو پھانسی دی گئی اس کو دیکھنا ہے، یا اس قسم کی ویڈیو کی جس میں پھانسی دی جاتی ہے، تو بندے کو لگاتار جو ہے نا سولی پہ لٹکے ہوئے آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے بھی نگاہ کمزور ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہم بستری کے وقت عورت کی شرمگاہ کو قصدن دیکھنا، جان بوجھ کر دیکھنا، اگر نظر پڑ جائے بے دھیانی میں تو الگ بات ہے، مگر یہ کہ جان بوجھ کے عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا ہم بستری کے دوران، اس سے بھی جو ہے وہ نگاہ کمزور ہوتی ہے۔ پتھر میں اصل لالے پرنوار بنا